السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا وظیفہ تو آپ نے ٹائٹل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ شوہر یا بیٹے سے خرچہ لینا ہو تو بنا کہے ہی آپ کی ہر بات مانیں گے، چاہے شوہر ہو یا بیٹا۔ 11 دن تک آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے بھی نافرمان ہو گئے ہیں، شوہر بھی کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ شوہر خرچی دینے سے انکار کر دیتا ہے، یا بیٹے ماں کو خرچی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہاں پر گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کی سب مسئلے حل کر دے گا۔ چاہے اگر وہ بیٹا ہو یا وہ شوہر ہو، وہ آپ کو خرچی لازمی دے گا، اور جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا ہی دے گا، کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے۔ اتنے کم پیسوں سے کہاں گزارا ہوتا ہے، ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہر ایک چیز کی قیمت جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے، جس کی وجہ سے کم پیسوں میں گزارا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ اللہ کے اسم ہے، جو کہ آپ کو اللہ کا ایک اسم ہے جو کہ آپ کو پڑھنا ہے 11 دن تک۔ آپ جب یہ پڑھیں گے تو فرق آپ کو خود محسوس ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ زندگی میں جو بھی دعا کرے اس سے اول اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور جو بھی دعا کرے اس میں اپنے لیے خیر مانگیے گا، اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگیے گا، کیونکہ خیر لازمی ہے۔ خیر، جب ایک چیز آپ کو خیر کے ساتھ ملے گی تو آپ کے لیے بہتر سے بہترین ثابت ہوگی۔ اس لیے درود شریف دعا میں لازمی جو ہے وہ شامل کر لیجیے، اور ساتھ میں خیر بھی مانگیے گا، اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز لازمی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور ساتھ میں قرآن شریف پڑھیں گے، اور اگر ہو سکے تو استغفر اللہ کا ورد کیجیے، اور خود کے لیے یا سلام کا ورد کیجیے۔ بہترین ہے یہ، بہترین، آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ایسے کئی سارے کام ہوتے ہیں جو کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ کتنے آسانی سے ہو گیا، کتنا آسان کام تھا، لیکن آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ یہ کام مشکل بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ آپ کے لیے آسان کیا ہے، آپ کو آسان طریقے سے لے جا کے آپ کا کام کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے۔ جتنا ہم شکر کریں گے اتنا اللہ ہمیں ڈبل نوازے گا، اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے استغفار سے ہمارے کتنے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس بات کا اگر آپ پڑھیں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ استغفار کے کتنے سارے معجزات ہماری زندگی میں روز ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کو پڑھنا لازمی شروع کیجیے۔ آپ کو دل کا سکون، دماغ کا سکون، آپ کو جسمانی سکون، آپ کو جو ہے ٹینشن آپ کے پاس نہیں آئے گی، ڈپریشن آپ کے پاس نہیں آئے گی، اسٹریس نہیں ہوگا، دل کا سکون ملے گا، دماغ کا سکون ملے گا، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اس لیے اگر جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، اور اپنے صحت کے لیے یا کسی کی بھی صحت کے لیے یا سلامو پڑھیں گے، تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، آپ کو ایک سکون ملے گا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ایک ایسا سکون ملتا ہے جو کہیں پہ بھی نہیں ملتا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اور جب آپ رات کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ایک ایسا ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کو ایک ایسے پرسکون نیند آتی ہے۔ اور آپ نوٹ ہی کیا ہوگا آپ نے کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو بے چینی سے ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر نماز لیٹ بھی ہو جاتی ہے نا تو دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ ابھی تک میں نے نماز پڑھی نہیں، کیوں نہیں پڑھی؟ اٹھو، کام بعد میں کرو، پہلے جا کے نماز پڑھو۔ عشاء کی نماز کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ اور سورہ ملک قبر کی عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ ہر شے سے ہمیں کافی ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ہمیں سورہ واقعہ پڑھنی چاہیے، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنا چاہیے۔ بہترین ہے یہ، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو بہتر سے بہترین ثابت ہوگا۔ اور اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز بھی پڑھیے گا۔ تہجد کی نماز ایک خوبصورت نماز ہے،
بہت ہی ایک ایسا ذہنی سکون ملتا ہے، اس سے ایک دل کا سکون ملتا ہے، سکون قلب ہوتا ہے۔ وہ میں کہتی ہوں کہ وہ نماز سکون قلب ہے، اس سے پتہ نہیں ایسا دل کا سکون ملتا ہے نا کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ نے، اور جب آپ سجدے میں جا کر اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو آپ کو جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سارے مسئلے آپ نے اپنے دماغ سے ہٹا لیے، آپ کے وہ سارے مسئلے پورے ہو گئے، اب اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ اب اللہ ہی میرے سارے مسئلے حل کرے گا، میرا رب میری مدد کرے گا، ایسا آپ کو محسوس ہوگا۔ کبھی تہجد میں جب آپ نفل پڑھے، اس کے بعد سجدے میں سر رکھے اور اللہ سے دعا کریں گے نا، اور جب پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو یقین مانیے گا آپ کا دماغ، آپ کے بھی دماغ میں یہی بات ہوگی کہ اللہ سارے مسئلے میرے حل کرے گا، اب مجھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عبادت سے تو کوئی نہ تو کوئی ڈپریشن ہوتا ہے، اور کچھ بھی ایسی فضول چیزیں جو آپ کے دماغ میں آتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، اس لیے عبادت لازمی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ شوہر یا بیٹے سے خرچی لینے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ آج کل بچے نافرمان ہو گئے ہیں جو کہ ماں کی نہیں سنتے۔ کئی ساری جگہوں میں میں نے شوہر کے دیکھا ہے کہ جو شوہر بھی بیوی کی مان نہیں رکھتے اور ان کی بات نہیں سنتے، اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، بیوی کو چاہیے شوہر کی عزت کرے، بچوں کو چاہیے ماں کی عزت کرے، ماں کو چاہیے بچوں کی عزت کرے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب اس طرح سے ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو اس سے پیار بھی بڑھتا ہے، اس سے عزت بھی بڑھتی ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو گھر میں ہر دوسرا شخص پریشان ہوتا ہے، اس لیے گھر میں پریشانی پھیلانے کے بجائے ایک دوسرے سے نرمی سے بات کرے اور اس مسئلے پر بات کرے کہ وہ مسئلہ اب ہم سلجھائیں کیسے وہ مسئلہ سلجھے گا۔ جھگڑے سے کوئی حل نہیں نکلتا۔ غصے، اگر کوئی شخص آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ غصے والا ہے تو اس سے پچھلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو کہ غصے کے سے متعلق ہے، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے۔ اس لیے یہاں پر جو اس وظیفے کو جو یہ ویڈیو ہے، اس کے لیے جو میں نے اللہ کا اسم جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پر شیئر ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، شوہر یا بیٹے سے خرچہ لینے کا وظیفہ ہے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کوئی ایک وقت مقرر کر کے 1100 مرتبہ 11 دن تک پڑھے، ٹھیک ہے۔ پاکی ناپاکی کوئی قید نہیں ہے، یہ 3 اللہ کے اسم ہیں جو کہ آپ کو 1100 بار پڑھنے ہیں 11 دن تک۔ یاد رکھیے گا 11 دن تک کرنے ہیں، اس سے آگے مت کیجیے گا۔ اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ جو اللہ کے نام ہیں یہ آپ کو 1100 مرتبہ کرنے، ٹھیک ہے۔ 1100 مرتبہ تک یاد رکھیے گا، اس سے آگے مت کیجیے گا، اور 11 دن سے آگے مت کیجیے گا۔ اور درود شریف اول اور آخر میں 11 مرتبہ ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے خیر کی دعا کیجیے گا۔ خیر کی دعا کرنے کے بعد ہی جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتی ہے۔ خیر اپنے لیے مانگیے گا، اپنے بچوں کے لیے مانگیے گا، اپنے شوہر کے لیے مانگیے گا، اور درود شریف سے اول اور آخر میں آپ درود شریف دعا سے پہلے اور آخر میں لازمی پڑھیے گا تب تک۔ اور جو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور چینل کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں بتائیے گا۔ السلام علیکم۔